السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفسه ونفخه۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے زکوٰۃ کے احکام و مسائل آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج صبح ہی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا جو کہ اس آیت سے کچھ ملتی جلتی تھی۔ آپ میں سے چند کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ روزمرہ کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آن لائن کیلنڈر جو میں بیچتا ہوں تو اس کے لیے میں حدیث تلاش کر رہا تھا، تو اس میں مجھے یہ حدیث ملی جو کہ میں اس کے متعلق تحقیق کی تو متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہت ہی بہترین ہے جو اس امر سے بچ گیا۔ اس امر کے آگے لکھا ہوا تھا حکومت یا اقتدار، اس چیز سے بچ گیا تو وہ بہت ہی بہترین ہے، کیونکہ اقتدار جس شخص کے پاس ہوتا ہے الا ماشاءاللہ ایسا رہ جاتا ہے جس میں تکبر نہ آئے، یا اقتدار کوئی الا ماشاءاللہ ایسا رہ جاتا ہے جو غلط کاموں کی طرف نہ چلا جائے، کیونکہ یہ اقتدار ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ ایک گھر کا سربراہ ہے، اس کے اوپر اپنے گھر کی ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو وہ بہت مشکل سے رہ پاتا ہے، پیسے کمانا، گھر چلانا، بچوں کا پیٹ پالنا، سارا کچھ کرنا، اور وہ کافی پریشانی میں رہتا ہے۔ حالانکہ ایک گھر کا سربراہ ہے اور اس کے گھر کے سربراہی میں جو اس کے ماتحت ہے وہ کون ہے؟ اس کے بیوی بچے اپنے ہیں، کوئی غیر تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی مشکلات، پریشانیاں، ٹینشن۔ ایک شخص وہ ہے جو پورے ملک کو سنبھال رہا، اس میں اس کے اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلمان بھی ہیں، تو ان سب کو وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ سنت کے مطابق چل رہا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہے، تو اس شخص سے بہترین شخص کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے اقتدار کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں چل رہا، تو اس شخص سے بدترین شخص کوئی نہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ حج کی آیت نمبر 41 کہ الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو، حالانکہ یہاں پہ اللہ رب العزت اس آیت میں ان کی خوبی بیان کر رہے ہیں، اقتدار والے لوگوں کی خوبی بیان کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کو اقتدار دیتے ہیں زمین میں تو یہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ 4 چیزیں اللہ رب العزت نے اقتدار والوں کی بیان کی ہیں۔ اب اقتدار میں جو گھر میں جو سب سے اوپر ہے وہ بھی شامل ہے،
اقتدار میں جو خاندان کا سب سے بڑا ہے وہ بھی شامل ہے، اقتدار میں جو اپنی کالونی کا سب سے بڑا ہے وہ بھی شامل ہے، اقتدار میں جو ملک کا سربراہ ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کو اقتدار دیتے ہیں تو یہ خود بھی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اپنی رعایا کو بھی نماز کی پابندی کرواتے ہیں۔ اب یہ کام آسان نہیں ہے کہ خود نماز کی پابندی کرنا اور لوگوں کو نماز کی ترغیب دینا، بار بار کہنا کہ نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو۔ اکثر لوگ ہم جب بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بہت کمال کا تھا، یا اس کے بعد خلفائے راشدین کا، وہ خود بھی احکامات پر عمل کرتے تھے، لوگوں کو بھی کرواتے تھے، تو اس طرح کا دور ہو نا تو مزہ ہی آ جائے گا۔ تو واقعی اگر اس آیت کے مطابق چلا جائے تو ہمارا دور بھی اس طرح کا بن سکتا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ خود بھی نماز پڑھتے تھے، حکم بھی دیتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حکم بھی دیتے تھے۔ جس طرح میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھا لی اور کہا کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا تو وہ مرتد ہے، اس کی اور میری جنگ ہوگی۔ تو یہ ہمارے سامنے ہے کہ اقتدار کس طرح کا ہے۔ تو جس کے پاس اقتدار ہے نماز پڑھے بھی، حکم بھی دے، زکوٰۃ خود بھی دے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھی دے، لوگوں کو بھیجا جائے کہ فلاں فلاں لوگ، اب ہمارے پاس تو کمپیوٹرائز ہے، ہر شخص کا پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، کتنا کما رہا ہے، وہ واقعی صاحب نصاب والا ہے کہ نہیں ہے، ادھر سے لے کے ان لوگوں کو دیا جائے جو حقدار ہیں۔ تیسری چیز امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، خود بھی نیکی کرنا اور نیکی کا حکم دینا۔ اب نیکی میں کیا کیا شامل ہے؟ ہر چیز شامل ہے، سنت کے مطابق نیکی میں ہر چیز شامل ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ جب غیر مسلم کا کوئی تہوار آتا ہے تو ہم باہر بڑے بڑے بینر لگوا دیتے ہیں، کس لیے؟ ان کو مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ امر بالمعروف نہیں ہے اور نہ ہی ونہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف سے مراد نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر سے خود بھی ہر قسم کی برائی سے روکنا اور لوگوں کو حکم بھی دینا، رکنا بھی اور لوگوں کو برائی سے رکنے کا حکم بھی دینا۔ تو جس شخص کے پاس اقتدار ہے اگر اس میں یہ چار چیزیں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے کہ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تو اللہ تعالیٰ ان کے انجام سے باخبر ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا انجام خود ہی دیکھ لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو اگر اقتدار کے باوجود یہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں تو پھر وہ جس طرح میں نے پہلے حدیث جو میں نے صبح پڑھی اس کے مطابق میں نے بتایا، تو اس کا مطلب پھر تو وہ شخص کسی فائدے کا اقتدار نہیں ہے اس کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ذہن میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعی وکلکم عن رعایتہ، کہ تم میں سے ہر راعی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ راعی کہتے ہیں جو سربراہ ہے، رعایا کہتے ہیں جو اس کے ماتحت ہے۔ ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو کیا سوال، جب سوال کیا جائے کہ کیا جواب دیں گے؟ یہ چاروں کام کیے ہیں، نماز خود پڑھی، پڑھنے کا حکم دیا۔ ادھر آپ دیکھیں پہلے مساجد کم تھی تو نمازی کافی زیادہ تھے، بہت نمازی تھے، لیکن اب ہر محلے میں 2 3 مسجدیں ہیں تو نمازیں کوئی بھی نہیں، باہر سے گزر جاتے ہیں۔ اب یہ آپ بازار چلے جائیں گے نماز کے وقت پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تو یہ سب کون ہے؟ یہ غیر مسلم ہے، مسلمان ہیں سارے۔ میں تو نہیں مانتا کہ اس پاکستان ملک میں، ہاں اگر انڈیا میں چلے جائیں وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ سارے غیر مسلم ہیں، تو جو مسلمان وہ نماز پڑھنے جا چکے ہیں۔ تو مسلمان ملک میں تو سارے مسلمان نہیں ہیں،
تو لیکن پھر بھی مساجد خالی ہیں، اذان دینے والا اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، چلے جاتا ہے، لیکن باقی سارے اسی طرح کے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، اور یہ خیال کس کو کرنا ہے؟ جو سربراہ ہے گھر کا، جو کالونی کا سربراہ ہے، جو اس سے اوپر جس کو ہم ایم پی اے ایم این اے وغیرہ کہتے ہیں وہ ہیں، اس کے اوپر حکومت ہے، یہ جو سربراہ ہے جب تک یہ قدم نہیں اٹھائیں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ سعودیہ والا نظام چلائیں، یہاں پر چلتا ہے، کیوں نہیں چلتا؟ سعودیہ والا نظام یہاں پہ چل سکتا ہے، کیوں نہیں چل سکتا؟ کہ نماز کے وقت دکانوں کو کچھ دیر کے لیے بند کیا جائے، نماز ادا کی جائے، چل سکتا ہے نظام۔ تو اگر یہ ان 4 باتوں پر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ شخص بہترین ہے۔ اس قرآن اور حدیث کے ریفرنس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔